ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمارا مشرقی معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہت پرسکون ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ 100 میں کم سے کم 99 لڑکیاں جب اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں گھر بسانے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اعزاز صرف مشرقی لڑکی کو حاصل ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے چلتی ہے تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے۔ یہ آگے خاوند کا معاملہ ہے، اچھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو گیا، مس ہینڈل کر لیا تو گھر برباد ہو گیا۔ یعنی مشرقی لڑکیاں تو اس قدر پاک دامن ہوتی ہیں کہ ان میں حوروں کی صفات جھلکتی ہیں، مثلاً عربن یعنی خاوندوں کی عاشق، اور قاصرات الطرف یعنی غیر مردوں کی طرف مائل نہ ہونے والیاں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض ایسی معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خاوند کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت یہ سمجھے کہ مجھے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر بیٹھنا ہے اور خود اس کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی، مگر یہ خزاں کے موسم میں اپنے پروں کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھپا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت اور پیار سے زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ انگلش کا مقولہ ہے ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ ایک بڑا نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ انسان کو تحمل اور بردباری سے گھر کے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو زندگی خاوند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو؟ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خاوند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب مگر دل ایک دوسرے سے کتنے دور۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے اور اپنی ازدواجی زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔